نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، اس جہان کو اللہ نے محنتوں کا جہان بنایا ہے، جہاں جس بھی شعبے جس بھی لائن کا فائدہ حاصل کرنا ہو اس کے لیے ایک مطلوبہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ زمیندار سال کے بعد فصل لینا چاہے تو سال بھر اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کے موقع پر وہ گھر سویا رہے، نہ زمین میں ہل چلائے، نہ بیج بو، نہ پانی دے، تو یقیناً سال کے آخر میں اس کو وہ پھل نہیں ملے گا، وہ پیداوار اور فصل نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ بغیر محنت کے فصل اور پھل پیدا کر دے۔ طالب علم جو ہے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنا چاہے لیکن محنت کے موقع پر گھر میں آرام کرے، دیگر مصروفیات میں مشغول رہے، واٹس ایپ فیس بک کے پیچھے لگا رہے، ویڈیوز دیکھتا رہے، موبائل پہ گیمز کھیلتا رہے، تو یقیناً اس کو وہ مطلوبہ درجات حاصل نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر بننا چاہے لیکن ڈاکٹر بننے کی محنت نہ کرے تو وہ ڈاکٹر نہ بن سکے گا۔ انجینئر بننا چاہے لیکن انجینئر بننے کی محنت نہ کرے تو انجینئر نہ بن سکے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، دنیا کے ہر شعبے کی طرح جنت میں جانے کی بھی ایک محنت ہے۔ جنت میں جانے کی محنت اعمال کا کرنا ہے، لیکن جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے، اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ جنت اصل میں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کے بدلے میں ملے گی۔ تو یہ اعمال پھر کیوں کریں؟ اعمال اصل میں اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے، اللہ الرزاق بھی ہے۔ اللہ کی صفت ہے جتنا رزق ہمیں ملتا ہے اللہ کی صفت رزاقیت کی وجہ سے ملتا ہے، لیکن رزق کو حاصل کرنے کے لیے سارے کے سارے انسان جو ہیں برابر محنت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کرتا کہ ہر دن گھر میں سویا رہے، گھر میں بیٹھا رہے، دکاندار دکان پہ نہ جائے، ملازمت والا اپنی ملازمت پہ نہ جائے اور مہینے یا دن کے بعد یہ توقع کرے تو اسے رزق مل جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اسے رزق نہیں ملے گا، حالانکہ اللہ الرزاق ہے اور وہ رزاقیت کی صفت پہ یقین بھی رکھتا ہے، پھر بھی ہر انسان پوری محنت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محنت نہیں کروں گا تو کہاں سے ملے گا۔ میرے بھائیو، جس طرح اللہ رزاق ہے اسی طرح اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، لیکن شیطان نے انسان کو کیسے دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے کہ رحمان اور رحیمیت کے صفت سے لینے کے لیے انسان کچھ بھی نہیں کرتا اور پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رحمت مجھ کو مل جائے گی۔ انسان کو جب یہ کہا جائے کہ بھائی کچھ محنت کر لو تو وہ کہے گا وہ جی کیا کرنا، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ نے ہمیں معاف نہیں کرنا تو کس کو معاف کرنا ہے۔ ارے میرے بھائی، جس طرح اللہ رحمان اور رحیم ہے اس طرح اللہ الرزاق بھی تو ہے۔ اللہ نے رزق تجھے نہیں دینا تو کس کو دینا ہے؟ تو گھر میں سویا رہے، نہ اپنی جاب پہ جا، نہ اپنے کاروبار پہ جا، تو پھر بھی تو اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اس بات پہ کیوں نہیں یقین کرتا؟ صرف رحمان و رحیمیت کے بارے میں کیوں یقین کرتا ہے کہ بغیر کچھ کیے جو ہے اللہ کی رحمت مجھے مل جائے گی؟ یقیناً اللہ اس بات میں قادر ہے، لیکن اللہ نے لینے کے لیے اپنے قوانین کچھ بنائے ہیں، کچھ قوانین قدرت بنائے ہیں، ان قوانین کو پورا کرو گے تو یہ کام ہوگا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے جو ہے بچوں کو پیدا کر دے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن اس نے قانون قدرت بنایا ہے کہ بچے لینے ہوں تو شادی کرنی پڑے گی۔ اس طرح میرے بھائیو، اس نے قانون قدرت بنایا ہے کہ اللہ کی صفت رزاقیت سے رزق حاصل کرنا ہو تو رزق کی محنت کرنی پڑے گی۔ یہی قانون جو ہے اللہ کی صفت رحمت پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت لینی ہو تو اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت جو ہے اعمال کی محنت ہے، وہ محنت جو ہے اخلاق کی محنت ہے، وہ محنت جو ہے عبادات کی محنت ہے، وہ محنت جو ہے معاملات کی محنت ہے۔ عبادات کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کریں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔
انہی اعمال میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کے 2-4 روز باقی رہ گئے میرے بھائیوں، تو اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ محنت کر لو، سیزن کا موقع ہے، اور جتنی کمی رہ گئی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دے، وہ جنت جو خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے، جہاں ہر انسان کو وہ ملے گا جس کو نہ اس کی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ اس کے کان نے کبھی سنا، اور نہ اس کے دل پر کبھی اس کا گمان گزرا۔ تو اللہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ کی رحمت سے لینے کے لیے جو مطلوبہ محنت ہے اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔